جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفاقی کابینہ نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی ہے، اسے سینٹ میں بھجوا دیا ہے اور سینٹ میں اسے پیش کیا اعظم نذیر تارڑ نے اس مسودے کو، اس بل کو، اس ڈرافٹ کو 27ویں آئینی ترمیم کے، اور پھر اسے بھجوا دیا قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں کو۔ اب قائمہ کمیٹیوں کا مشترکہ اجلاس ہوگا، اس پر کیا انہوں نے غور کرنا ہے، جو کچھ ہوگا وہ یہ دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد یقیناً سینٹ سے منظوری، قومی اسمبلی سے منظوری، اور پھر یہ آئین کا حصہ بن جائے گی 27ویں آئینی ترمیم۔ 27ویں آئینی ترمیم شہباز کابینہ نے منظور کر لی۔ شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ شہباز شریف باکو میں تھے، آذربائیجان میں تھے، وہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے شامل ہوئے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اور صدارت کی۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی جلدی حکومت کو اس 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کی کہ شہباز شریف صاحب کی واپسی کا بھی انتظار نہیں کیا گیا۔ انہیں کہا گیا ہوگا کہ آپ یہیں سے وفاقی کابینہ کی اجلاس کی صدارت کریں اور اس فارمیلٹی کو پورا کریں، اور پھر قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں کا مشترکہ اجلاس ہوگا، مطلب وہاں بھی وقت ضائع نہ ہو، اور پھر سینٹ میں پیش کی گئی ہے اور سینٹ سے بھی منظور ہو جائے گی، قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو جائے گی، اور یوں یہ 27ویں آئینی ترمیم جیسا عجوبہ، شاہکار، با کمال، نادر نمونہ آئین کا حصہ بن جائے گا۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پیش کیا سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم کو اور کمال تقریر کی۔ ان کی تقریر سن کر ایسا لگا کہ 27ویں آئینی ترمیم اگر نہ لائی جاتی تو شاید ملکی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی، اور یہ صرف اعظم نذیر تارڑ صاحب کا قصور نہیں ہے۔ یہ جو اس سے پہلے 26ویں تو انہوں نے پیش کی، 26ویں آئینی ترمیم تو انہوں نے منظور کی، لیکن اس سے پہلے جتنی بھی آئینی ترمیمیں ہوئی ہیں، جتنا بھی 1973 کے آئین کا حلیہ بگاڑا گیا، یا جتنی بھی مفاداتی آئینی ترمیمیں ہوئیں اور مفاداتی قانون سازیاں ہوئیں، یا جتنا کچھ بھی آئین کو تہس نہس کیا گیا، مگر جب قومی اسمبلی اور سینٹ میں اس تہس نہس پروگرام کو پیش کیا گیا تو کمال یادگار تقریریں کی اپنے اپنے وقتوں کے وزیروں نے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کوئی نئی بات نہیں کر رہے تھے، وہ بھی وہی کچھ کر رہے تھے جو پچھلے کر کے چلے گئے۔ دکھ اور تکلیف یہ ہے کہ آئین پاکستان مطلب 1973 کے آئین میں 27 ترمیمیں ہو چکی ہیں، اور ایک ایک ترمیم میں پتہ نہیں کتنی ترمیمیں ہیں۔ کیا ہم نے حلیہ بگاڑ دیا ہے 1973 کے آئین کا۔ ہر چوتھے دن ہم اس کو کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کے پیوند لگاتے ہیں، اپنی مرضی کے اس میں رنگ بھرتے ہیں، اور پھر اب 1973 کے بعد سے لے کر اب تک اتنے رنگ بھرے جا چکے ہیں کہ اب یہ رنگ دل، دماغ، آنکھوں کو کھا رہے ہیں۔ یقین کریں، بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ہم پر مسلط ہے، جب تک یہ ہیں تب تک نہ اس ملک کا کچھ بنے گا، نہ اس ملک کے عوام کا۔ ہم ایسے ہی بس گھومن گھیریوں میں رہیں گے۔ تو خیر، 27ویں آئینی ترمیم میں اب تک جو کچھ سامنے آیا ہے، جو قابل ذکر ہے، ویسے تو بہت کچھ ایسا بھی ہے جو ابھی تک پتہ نہیں چلا، اور یقیناً تمام سینٹ کے اراکین اور تمام قومی اسمبلی کے اراکین کو تو ابھی تک مسودہ بھی نہیں ملا ہوگا۔ 27ویں آئینی ترمیم میں فوج کی کمانڈ میں تبدیلی کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں فوج کی کمانڈ میں تبدیلی، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہو جائے گا۔ مطلب جس عہدے پر اب ساحر شمشاد مرزا صاحب ہیں، وہ عہدہ اب ختم ہو جائے گا، اور اس کی جگہ کمانڈرز آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ متعارف کرایا گیا ہے۔ اور مطلب اگر آسان لفظوں میں تو آرمی چیف اب چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے، مطلب آرمی چیف ہی اب تینوں فورسز، بری فوج، نیوی اور بحریہ کے ہیڈ بھی ہوں گے۔ تمام جو ان تینوں فورسز کے فیصلے وہی کریں گے، اور ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل کے عہدے کو یا ٹائٹل کو آئینی تحفظ دیا گیا ہے، اسے تاحیات کر دیا گیا ہے، اور اس کا رول رکھا گیا ہے، ایڈوائزری رول بھی رکھا گیا ہے۔
اور اس میں ایک بات ہے، بلاول بھٹو بھی اس پر بولے اور باقی جماعتیں بھی بولی، اور اس میں ایک بات البتہ ضرور ہے جو ضرور کہنی چاہیے کہ یہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی، اس جنگ نے جنگوں کے نقشے بدل دیے، جنگوں کی تاریخ بدل دی، جنگوں کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ اب جنگیں وہ نہیں ہوں گی آگے ہوں گی جس میں فوجیں آمنے سامنے لڑیں گی۔ اب جنگیں وہ ہیں کہ کئی 100 کلومیٹر سے دور آپ ایک دوسرے کے جہازوں کا سسٹم جیم کر دیتے ہیں، ہزاروں کلومیٹر دور آپ ایک دوسرے پر سائبر اٹیک کرتے ہیں، اور سینکڑوں کلومیٹر دور آپ ایک دوسرے کا جہاز تباہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک البتہ اچھی بات ہے کہ جو آرمی چیف ہوگا یا جو اگلا چیف آف ڈیفنس فورسز ہوگا، وہ آپریشنلی بھی تینوں فورسز کا ہیڈ ہوگا، اور چونکہ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں، افغانستان سے بھی اور انڈیا سے بھی ایک طرح سے جنگ کی حالت میں ہیں، تو جنگ اور امن دونوں صورتوں میں وہ فیصلے کر پائے گا اپنی فورسز یا تینوں فورسز کے بیہاف پر۔ ظاہر مشاورت سے ہوگا سارا کچھ، لیکن فیصلہ کن کردار چیف آف ڈیفنس فورسز مطلب کمانڈرز آف ڈیفنس فورسز کا ہوگا، جو آرمی چیف ہوگا۔ اور پھر یہ حکومت کے ساتھ یہ نہیں ہوگا کہ اگر کوئی قومی سلامتی کا اجلاس ہوا ہے تو اس میں ضروری ہو بیٹھنا نیوی کے ہیڈ کا بھی، ایئر فورس کے ہیڈ کا بھی اور آرمی کے ہیڈ کا بھی۔ اب اکیلا چیف آف ڈیفنس فورسز بھی بیٹھ سکتا ہے، مطلب کمانڈرز آف ڈیفنس فورسز بھی اکیلا بیٹھ سکتا ہے۔ تو یہ ایک اچھا قدم ہے، اس قدم کو پہلے لے لیا جانا چاہیے تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ملکوں میں تمام فورسز کا ہیڈ ہے، موجود ہے، اور وہ ہیڈ آگے حکومت سے رابطے میں رہتا ہے، اور وہ ہیڈ فیصلے کرتا ہے اپنی فورسز کا۔ تو فوج کی کمانڈ میں تبدیلی تجویز کی گئی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہو گیا۔ کمانڈرز آف ڈیفنس فورسز یا چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ بنے گا فیلڈ مارشل صاحب، اور آرمی چیف پہلے ہوں گے اس عہدے پر، اور جو چیف آف ڈیفنس فورسز یا کمانڈر آف ڈیفنس فورسز۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ یا ٹائٹل تاحیات ہوگا، اور اس کو آئینی اختیارات بھی ہوں گے، اور اس کا رول ایڈوائزری ٹائپ رول بھی ہوگا بعد میں وزیر اعظم کے لیے۔ دوسرا، آئینی بینچ بجائے اب آئینی عدالت بننے جا رہی ہے۔ 9 رکنی آئینی بینچ کی بجائے اب آئینی عدالت بننے جا رہی ہے، اور سپریم کورٹ بھی موجود رہے گی اور آئینی عدالت بھی رہے گی۔ آئینی عدالت میں ظاہر ہے بڑے فیصلے یا بڑے کیس جائیں گے، مطلب آئینی کیس، سیاسی کیس، اور جو وہ کیس جو اہم کیس ہوں گے۔ سپریم کورٹ میرا خیال ہے اب سول اور فوجداری مقدمے سننے کے لیے رہ گئی ہے۔ ججوں کی عمر 68 سال سے بڑھا کر 70 سال کرنے کی تجویز ہے۔ چیف الیکشن کمشنر تقرری میں ڈیڈ لاک اگر پیدا ہو جائے، چیف الیکشن کمشنر لگاتے ہیں وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کو، تو اگر اس میں ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے تب یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کمیشن کو جائے گا، اور پھر سپریم جوڈیشل کمیشن چیف الیکشن کمشنر لگائے گا۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی تقرری میں صدر اور وزیر اعظم کا کردار کم کرنے جبکہ جوڈیشل کمیشن کا کردار بڑھانے کی تجویز ہے۔ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید صدر اور وزیر اعظم کا کردار نہ کم کیا جائے، لیکن بہرحال یہ تجویز ہے۔ ججوں کے تبادلے جوڈیشل کمیشن کرے گا، اور ہائی کورٹ کے جج کو 2 سال کے لیے دوسرے صوبے میں بھیجا جا سکے گا۔ جج کی رضامندی کے بغیر 2 سال سے زیادہ تبادلہ نہیں ہو سکے گا، مطلب جج کی رضامندی ہو یا نہ ہو، جج چاہے یا نہ چاہے، دونوں صورتوں میں 2 سال کے لیے اسے کہیں بھی بھجوایا جا سکے گا۔ مثال کے طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی جج ہے تو اسے بلوچستان بھی بھجوایا جا سکے گا، سندھ بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، اور پنجاب میں بھی۔ اسی طرح باقی صوبوں کے جو جج ہیں ہائی کورٹ کے، ان کو بھی کہیں اور بھجوایا جا سکے گا، لیکن 2 سال سے زیادہ کسی جج کو اس کی مرضی کے خلاف کسی دوسری جگہ نہیں بھجوایا جائے گا۔ اچھا، جوڈیشل کمیشن کا کردار بڑھانے کی تجویز ہے۔ ججوں کے تبادلے جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ NFC ایوارڈ وفاق کو صوبوں کے شیئر سے مزید 10% دینے کی تجویز ہے۔
کہ NFC ایوارڈ میں ترمیم کی جا رہی ہے اس شق میں، اور وفاق کو صوبوں کے شیئر سے مزید 10% دینے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ تعلیم، صحت اور آبادی کے شعبے دوبارہ وفاق کو دینے اور بلدیاتی اداروں کو آئینی طور پر مزید بااختیار بنانے پر مشاورت ہو رہی ہے، اس پر اتفاق رائے پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ وہ چند اہم ترمیمیں ہیں جو ابھی تک 27ویں آئینی ترمیم میں سامنے آئی ہیں، جو قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی اور بھی ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 40 ہیں ترمیمیں کی گئی ہیں، جو وہ 40 ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں 46 ہیں۔ تو بہرحال جتنی بھی ہوں، لیکن ان میں سے جو اہم ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری وفاقی کابینہ نے دے دی، سینٹ میں اسے پیش کر دیا گیا ہے، اور اب قائمہ کمیٹیوں کو بھی بھجوا دیا گیا ہے، سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کو، اور اس کے بعد قومی اسمبلی جائے گا، پھر منظور ہوگا، پھر صدر دستخط کریں گے، اور پھر یہ آئین کا حصہ بن جائے گا۔ لیکن 27ویں آئینی ترمیم میں عدلیہ، آزاد عدلیہ، جو ایک خواب تھا وہ خواب بکھر گیا۔ 27ویں آئینی ترمیم میں اب بھی میں حیران ہوں اور پریشان ہوں کہ عام آدمی کے لیے یا عام پاکستانی کے لیے اس میں کیا ہے۔ اس میں ایک شک رکھ دیتے کہ عام پاکستانی جس کا خون پسینہ جب بہے گا مزدوری کرتے ہوئے، تو اس کو حکومت 21 توپوں کی سلامی دے گی۔ کچھ نہ کچھ تو عوام کے لیے بھی رکھ دیتے، غربت، مہنگائی، بے روزگاری، عوامی مسائل، یا عوام کے لیے، عوام کے جو مسئلے ہیں۔ عوام تو اگر نیچے سول کورٹ میں آئے تو وہاں عمر بھر دھکے کھاتی ہے، سرکاری اسپتال میں جائے تو وہاں عمر بھر دھکے کھاتی ہے، اور اگر کس تھانے کچہری سے واسطہ پڑ جائے تو وہاں دھکے تو نصیب میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، 26 جو آئینی ترمیمیں آئیں وہ بھی ملک و قوم کی اور کی بہتری کے نام پر آئیں، 27ویں بھی ملک و قوم کی بہتری کے نام پر آ رہی ہے، لیکن نہ پہلی 26 ترمیموں کا عوام سے کوئی واسطہ ہے، نہ اس 27ویں ترمیم کا عوام سے کوئی واسطہ ہے۔ عوام سے جو واسطہ ہے کہ آپ کو مفت تعلیم دی جائے گی، آپ کو مفت صحت کی سہولتیں میسر کی جائیں گی، آپ کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے گا، آپ کو سستا اور فوری انصاف دیا جائے گا، یہ سارے خواب آئین میں دکھائے گئے ہیں۔ مگر آئین کا یہ جو حصہ ہے جس میں یہ غریب آدمی کو خواب دکھائے گئے ہیں کہ آپ کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، آپ آزاد اور خود مختار شہری کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے، آپ کے بنیادی انسانی حقوق ہوں گے، آپ کی چادر چار دیواری کا تقدس ہوگا، آپ کی عزت ہوگی، یہ جو سارے خواب عام آدمی کو آئین میں دکھائے گئے ہیں، آئین کا یہ حصہ آج تک عملی طور پر اس ملک میں کہیں نظر نہیں آیا۔ طبقہ اشرافیہ موجوں میں ہے، ایلیٹ کلاس اس ملک میں موجوں میں ہے، طاقتور اس ملک میں موجوں میں ہے، پیسے والا اس ملک میں موجوں میں ہے، لیکن جو غریب آدمی ہے، جو بے بس ہے، جو مجبور ہے، اس کی کہیں بھی نہ کل کوئی سنوائی تھی، نہ آج ہے، اور نہ آنے والے کل میں ہے۔ اور 26 آئینی ترمیموں کی طرح 27ویں آئینی ترمیم میں بھی عوام کے لیے کچھ نہیں۔ باقی 27ویں آئینی ترمیم کا اصل چہرہ آپ دیکھیں گے ہر لمحہ گزرنے کے بعد۔ پاکستان زندہ باد۔